روزمرہ زندگی کے ایک ایسے پہلو سے آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے بہت مانوس ہے۔ بالکل۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو، مطلب گلی کے کونے پر موجود چائے کا ہوٹل ہو جہاں گرما گرم چائے کے ساتھ آوازیں اونچی ہو رہی ہوں، یا پھر یونیورسٹی کا کیفیٹیریا ہو۔ ہاں، یا دفتر کا لنچ بریک ہو، یا رات کے وقت خاندانی محفلیں اور ڈرائنگ رومز ہوں، ایک موضوع ایسا ہے جس نے ہر جگہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اور وہ موضوع ہے سیاست۔ بالکل، سیاست۔ لیکن آج کل سیاست صرف یہ نہیں رہی کہ کون سی حکومت کیسی پالیسی بنا رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ دراصل ہماری روزمرہ کی گفتگو، ہمارے جذباتی تعلقات اور یہاں تک کہ ہماری ذاتی شناخت کا ایک بہت گہرا اور حساس حصہ بن چکی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج اس پر بات کر رہے ہیں۔ جی، آج ہم جس تحریک کی گہرائی میں جا رہے ہیں وہ محمد فاروق راشد صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ ایک سیاسی تجزیہ نگار، کالم نگار اور ویلاگر ہیں۔ ان کی اس تحریر کا عنوان ہے اختلاف میں احترام، تین دوستوں کی گفتگو اور پاکستان کا مستقبل۔ اس پورے تفصیلی جائزے کا جو مقصد ہے نا، وہ یہ تلاش کرنا ہے کہ کیا اس شدید سیاسی شور و غل کے باوجود باہمی احترام کو بچایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور سب سے اہم بات، معلومات اور جذباتی بحثوں کے اس سیلاب میں ہم اپنے قیمتی رشتوں کو سیاست کی بھینٹ چڑھنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ موضوع اس لیے بھی توجہ طلب ہے کہ فاروق راشد صاحب کی یہ تحریر محض روایتی سیاسی بیان بازی پر مبنی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ دراصل انسانی نفسیات اور ہمارے معاشرتی رویوں کا ایک بہت گہرا تجزیہ ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں کون صحیح ہے اور کون غلط۔ بالکل، ہم ہمیشہ اسی بحث میں پڑے رہتے ہیں۔ جبکہ مصنف نے توجہ اس بات پر دلائی ہے کہ اصل مسئلہ سیاست کا ہمارے ذاتی تعلقات پر مکمل طور پر حاوی ہو جانا ہے۔ سوال اب یہ نہیں رہا کہ کس سیاسی جماعت کا بیانیہ سچا ہے۔ تو پھر بنیادی سوال کیا ہے؟ بنیادی سوال یہ بن چکا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اختلاف کرتے ہوئے سامنے والے کی عزت نفس تو مجروح نہیں کر رہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ یہ تحریر ان نفسیاتی محرکات کو چھیڑتی ہے جو رشتوں کو جوڑنے یا توڑنے کا سبب بنتے ہیں، اور ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی متنوع معاشرے میں بقائے باہمی کے لیے برداشت کی عملی شکل کیسی ہونی چاہیے۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ مصنف نے اس پورے تصور کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری کہانی کا سہارا لیا ہے۔ جی، ان تین دوستوں کی کہانی۔ بالکل، انہوں نے تین دوستوں کی مثال دی ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے ایک ہی اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کی، بچپن سے جوانی تک کا سفر اکٹھے طے کیا، اور ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ساتھ بھی کھڑے رہے۔ ہاں، مطلب ان کا رشتہ دہائیوں پر محیط ہے۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے ذاتی تجربات بدلے، معلومات کا دائرہ مختلف ہوا، اور آج ان تینوں کی سیاسی وابستگیاں تین بالکل الگ اور مخالف سیاسی جماعتوں سے ہیں، جو کہ آج کل کے معاشرے میں بہت عام سی بات ہے۔ بہت عام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ملتے ہیں تو ظاہر سیاست پر بات ہوتی ہے، ملک کے حالات زیر بحث آتے ہیں۔ تحریر میں ان کی ایک مخصوص گفتگو کا حوالہ ہے جو ہمارے آج کے معاشرے کی ہو بہو عکاسی کرتی ہے۔ بالکل۔ ان میں سے پہلا دوست کہتا ہے کہ دیکھیے، موجودہ حکومت نے کچھ ایسے معاشی اقدامات کیے ہیں جو وقت کی اہم ضرورت تھے، اگرچہ عام آدمی پر ان کا بوجھ بہت سخت محسوس ہو رہا ہے۔ جس پر دوسرا دوست فوراً اپنا دفاعی موقف پیش کرتا ہے۔ ہاں، وہ فوراً جواب دیتا ہے کہ میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلی حکومت کی کچھ پالیسیوں نے ان مسائل کی بنیاد رکھی تھی۔ ہم کسی ایک فریق کو مکمل ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اب یہاں بحث تلخ ہو سکتی تھی۔ بالکل تلخ ہو سکتی تھی، لیکن تیسرا دوست بحث میں پڑھنے کے بجائے مسکراتا ہے اور ایک فیصلہ کن بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہم تینوں کی رائے آپس میں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے پاکستان کا بہتر مستقبل۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسکراہٹ اور یہ ایک جملہ واقعی اتنی آسانی سے معاملات حل کر دیتے ہیں؟ کتابی حد تک تو یہ بہت آسان لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک بہت بڑی نفسیاتی مشق چھپی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم اس مکالمے کا تجزیہ کریں تو ان دوستوں نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اظہار رائے تو ہوگا، لیکن حتمی فیصلے صادر نہیں کیے جائیں گے۔ حتمی فیصلے صاحب کی کیا مراد ہے؟
مراد یہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان، چاہے اس کا تعلق کسی بھی نظریے سے ہو، اپنی ذاتی رائے کو حتمی سچ یا جسے انگریزی میں ایبسولوٹ ٹروتھ کہتے ہیں وہ سمجھ لیتا ہے تو مکالمہ وہیں دم توڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ ان تین دوستوں کی گفتگو میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سن رہے ہیں۔ رائے دینے کا مقصد دوسرے تک اپنا نقطۂ نظر پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ کسی عدالت کے جج کی طرح فیصلہ سنانا۔ بالکل، ہم اکثر جج بن جاتے ہیں۔ اور جب ہم گفتگو میں جج بن جاتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں 100% درست ہوں اور سامنے والا 100% غلط، تو ہم دراصل سامنے والے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے تنازع جنم لیتا ہے۔ یہ سننا تو بہت اچھا اور مثالی لگتا ہے، لیکن ذرا حقیقت پسندی سے سوچیں۔ روزمرہ زندگی میں جب کوئی شخص ایسی پالیسیوں کا دفاع کر رہا ہو جس سے غریب پس رہا ہے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو وہاں مسکرا کر موضوع بدل دینا کتنا مشکل ہے۔ مشکل تو ہے۔ کیا یہ حقیقت سے فرار نہیں ہے؟ جب ایک انسان جذباتی طور پر محسوس کر رہا ہو کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ کیسے پرسکون رہ سکتا ہے؟ یہ بہت جائز سوال ہے، اور تحریر بھی اسی الجھن کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ پرسکون رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ غلط بات سے اتفاق کر لیں۔ پرسکون رہنے کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ سامنے والا اگر کسی بظاہر غلط چیز کا دفاع کر رہا ہے تو اس کا اپنا کوئی ایسا تجربہ یا معلومات کا ایسا ذریعہ ہے جس نے اس کی یہ سوچ بنائی ہے۔ یعنی وہ جان بوجھ کر غلط نہیں کر رہا۔ بالکل، وہ جان بوجھ کر ملک کا نقصان نہیں چاہتا، بلکہ وہ صورتحال کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم سیاسی وابستگی کو انسان کے اخلاق اور اس کی نیت کا پیمانہ بنا لیتے ہیں۔ ہاں، یہ ہم بہت کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ شخص میری مخالف پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے یہ اندر سے برا انسان ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ تحریر میں ایک ایسے خطرناک رجحان کی نشاندہی کی گئی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کی جڑوں میں بیٹھتا جا رہا ہے۔ جی، غدار اور محب وطن والے لیبلز۔ بالکل، مصنف نے واضح کیا ہے کہ کس طرح عام شہریوں نے ایک دوسرے پر غدار یا محب وطن ہونے کے لیبلز لگانا شروع کر دیے ہیں۔ ذرا سا سیاسی اختلاف ہوتا ہے، کوئی کسی پالیسی پر تنقید کرتا ہے اور فوراً اسے ملک دشمن یا غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہاں سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ ایک عام شہری جس کا کام صرف ووٹ دینا اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہ کس طرح ریاست کا کردار سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مصنف نے بہت سختی سے اس بات پر زور دیا ہے کہ کسی کی وفاداری یا غداری کا فیصلہ کرنا یہ ریاستی اداروں، عدالتوں اور قانون کا دائرہ کار ہے۔ یہ عوامی گفتگو، ڈرائنگ رومز، گلی محلوں یا واٹس ایپ گروپس پر ہونے والی بحثوں کا کام نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب ایک عام شہری محض سیاسی اختلاف کی بنیاد پر دوسرے کی حب الوطنی پر سوار اٹھاتا ہے تو وہ دراصل اس قومی اتحاد کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے جس پر وہ معاشرہ کھڑا ہے۔ اس بات سے تو انکار ممکن نہیں، لیکن اس لیبل لگانے کی نفسیات کیا ہے؟ کہ ہم اس لیے لیبل لگاتے ہیں کیونکہ دلیل سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے؟ بالکل، لیبل لگانا دراصل انسانی دماغ کا ایک شارٹ کٹ ہے۔ شارٹ کٹ کیسے؟ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی دلیل آتی ہے جو آپ کے نظریے کو چیلنج کرتی ہے، تو دماغ کے لیے اس دلیل کو سمجھنا، اس کا تجزیہ کرنا اور پھر جوابی دلیل تیار کرنا ایک محنت طلب کام ہے۔ تو دماغ اس محنت سے بچنا چاہتا ہے۔ جی، اس کے مقابلے میں سامنے والے کو غدار، بے وقوف یا بکا ہوا کہہ کر مسترد کر دینا بہت آسان ہے۔ اس سے آپ کو ایک عجیب سا ذہنی سکون ملتا ہے کہ آپ حق پر ہیں اور سامنے والا باطل پر۔ یہ تو بہت ہی خطرناک رجحان ہے۔ اسی لیے ان تین دوستوں کی کہانی ہمیں جو سب سے اہم اصول سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں طے کر رکھا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی ایک دوسرے کی حب الوطنی اور نیت پر شک نہیں کریں گے۔ یہ بہت زبردست اصول ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ کسی کی سیاسی وابستگی اس کی حب الوطنی کا ثبوت نہیں ہو سکتی۔ ہر انسان کے حالات اور تجربات مختلف ہیں اور اسی بنیاد پر اس کی رائے مختلف ہے۔ اور یہ اصول ہمارے لیے، خاص طور پر پاکستان جیسے متنوع معاشرے کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہمارا ملک ایک ایسا گلدستہ ہے جہاں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف ثقافتیں ہیں، صدیوں پرانی روایات ہیں۔ بالکل، اور طرح طرح کے سیاسی نظریات ہیں۔ یہ تنوع ایک طاقت ہو سکتا ہے،
لیکن اگر ہم ہر اس شخص کو دشمن سمجھنا شروع کر دیں جس کا سیاسی نظریہ ہم سے مختلف ہے، تو یہ ہم آہنگی کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ معاشرہ تو ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ اور یہی وہ خطرہ ہے جس کی طرف یہ تحریر اشارہ کر رہی ہے۔ ہم آہنگی کسی سرکاری حکم نامے سے نہیں آتی، یہ روزمرہ کے رویوں سے آتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ جب تین دوست آپس میں بحث کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اب گفتگو میں تلخی آ رہی ہے، آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بحث جیتنے کی ضد نہیں کرتے، وہ فوراً موضوع بدل دیتے ہیں۔ وہ بچپن کے کسی شرارتی قصے کو یاد کرنے لگتے ہیں، پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں یا کوئی لطیفہ سنا دیتے ہیں۔ یہ ایک عملی طریقہ ہے کشیدگی کو کم کرنے کا۔ ایسا ہی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مسکراہٹ اور ایک پرانا اعتماد کسی بھی لا حاصل سیاسی بحث سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ رشتوں کی قربانی دے کر اگر آپ نے ایک بحث جیت بھی لی تو حقیقت میں آپ نے بہت بڑا نقصان کر لیا۔ مجھے یہاں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنے دیں۔ یہ موضوع بدلنے کا عمل یا ہنسی مذاق شروع کر دینا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بحیثیت قوم اختلاف برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، یا ہم اختلاف کا سامنا کرنے کے بجائے اس سے بھاگ رہے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ بھاگنا نہیں ہے، یہ ترجیحات کا تعین ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ سامنے والا شخص اپنا موقف تبدیل نہیں کرے گا اور بحث کا نتیجہ صرف دل آزاری کی صورت میں نکلے گا، تو وہاں پیچھے ہٹ جانا دانش مندی ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ اور یہ رویہ صرف چند دوستوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ مصنف نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اس رویے کو پورے معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب ایک استاد کلاس روم میں اپنے طلباء کو یہ سکھاتا ہے کہ کسی کی بات سے متفق نہ ہونے کے باوجود اس کی عزت کیسے کرنی ہے، تو وہ دراصل مستقبل کی روادار نسل تیار کر رہا ہوتا ہے۔ زبردست۔ جب ایک والد گھر کے ڈائننگ ٹیبل پر بچوں کو یہ درس دیتا ہے کہ برداشت پیدا کرو، یا جب کوئی صحافی ٹی وی اسکرین پر متوازن اور غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کر کے معاشرے کا درجہ حرارت کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ سب لوگ دراصل قومی وحدت کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات دل کو لگتی ہے کہ معاشرے کی تعمیر صرف اینٹ اور گارے سے نہیں، رویوں سے ہوتی ہے، اور اسی سے جڑا ہوا ایک بہت اہم پہلو جمہوریت کا ہے۔ جی، جمہوریت کا اصل مطلب۔ ہم اکثر ایک بہت ہی محدود سی سوچ رکھتے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب صرف یہ ہے کہ الیکشن کا دن آیا، ہم گئے، قطار میں کھڑے ہوئے اور اپنا ووٹ ڈال دیا، اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم۔ جو کہ ایک بہت ہی سطحی سوچ ہے۔ بالکل، لیکن اس تحریر نے جمہوریت کی اصل روح کو، جو کہ مکالمہ ہے، بہت خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے۔ اس تصور کو اگر ہم بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو جمہوریت کی عمارت صرف 5 سال بعد پڑنے والے ووٹ پر نہیں کھڑی۔ تو پھر کس چیز پر کھڑی ہیں؟ ووٹ تو صرف ایک رسمی عمل ہے۔ جمہوریت کی اصل طاقت وہ گفتگو ہے، وہ مکالمہ ہے جو معاشرے میں ہر روز، ہر گھنٹے جاری رہتا ہے۔ صحیح۔ اگر معاشرے سے مکالمہ ختم ہو جائے اور لوگ صرف اپنی بات سنانا چاہیں اور دوسرے کی سننا بند کر دیں، تو وہ معاشرہ جمہوری نہیں رہتا، چاہے وہاں کتنے ہی الیکشن کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ بات تو طے ہے۔ اختلاف رائے جمہوریت کی جان ہے۔ اسی اختلاف سے نئے خیالات، نئی پالیسیز اور نئے حل سامنے آتے ہیں۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، اس تمام تر اختلاف رائے کی بنیاد باہمی احترام پر ہونی چاہیے۔ احترام کے بغیر تو پھر جنگ ہی رہ جاتی ہے۔ بالکل، اگر آپ احترام کی شرط ہٹا دیں تو اختلاف رائے دشمنی بن جاتا ہے، اور دشمنی سے تعمیر نہیں، تخریب ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی رویوں میں ایک لچک، ایک عاجزی کی ضرورت ہے، جو آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل ہر سیاسی کارکن کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس کا لیڈر کوئی مافوق الفطرت انسان ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور مخالف لیڈر میں کوئی ایک بھی خوبی نہیں ہے۔ ہاں، یہی تو مسئلہ ہے۔ یہی تو وہ خرابی ہے جس نے مکالمے کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ بالکل۔ کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی نظریہ یا کوئی بھی رہنما کبھی بھی 100% یعنی ہر حال میں درست یا ہمیشہ 100% غلط نہیں ہوتا۔ بالکل۔ ملکی اور بین الاقوامی حالات، حقائق اور چیلنجز وقت کے ساتھ ساتھ تیزی سے بدلتے رہتے ہیں۔ جو پالیسی یا جو فیصلہ آج کے حالات میں بالکل درست اور ناگزیر لگ رہا ہے، عین ممکن ہے کہ 2 سال بعد وہی فیصلہ سراسر غلط ثابت ہو۔ وقت تو ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔
اس لیے مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سیاسی رویوں میں عاجزی ہونی چاہیے. انسان کو یہ ماننا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو یا ہو سکتا ہے سامنے والے کی بات میں کوئی وزن ہو. جب انسان یہ مان لیتا ہے تو پھر مکالمہ آسان ہو جاتا ہے. بالکل. جب یہ عاجزی آ جاتی ہے تو انسان دوسروں کی بات تحمل سے سنتا ہے. وہ اپنی رائے کو پتھر پر لکیر نہیں سمجھتا. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی تفصیل سے ان دوستوں کی گفتگو، معاشرتی رویوں، لیبل لگانے کی نفسیات اور جمہوری اقدار پر بات کی. اگر ہم اس پوری تحریر اور آج کی اس تفصیلی گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ اپنے وطن سے، اس مٹی سے محبت کسی ایک سیاسی جماعت، کسی ایک خاص نظریے یا کسی ایک گروہ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. بہت خوبصورت بات. اس بات کو دل سے نکال دینا چاہیے کہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے صرف وہی محب وطن ہے. ہمارا جو مستقبل ہے وہ محض فائلوں میں لکھی ہوئی پالیسیوں یا قانون سازی سے نہیں بنے گا. وہ مستقبل ان رویوں سے تشکیل پائے گا جو ہم سڑکوں پر، دفتروں میں اور اپنے گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ اپناتے ہیں. جو زندگی کے آخری سانس تک انسان کے ساتھ رہتا ہے. ایسا ہی ہے. اگر ہم ملکی تاریخ پر ہی نظر ڈالیں تو حکومتیں آتی ہیں، اپنے چند سال پورے کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. سیاست کے رنگ بھی ہر روز، ہر واقعے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. کل کے حریف آج کے حلیف بن جاتے ہیں. بالکل. اور آج کے دوست کل ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہوتے ہیں. اس سب ہنگامے میں اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ ہمارے رویے اور ہمارے خون اور دوستی کے رشتے ہیں. اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ تفصیلی جائزہ ہمیں ایک حتمی سوچ کی طرف لے جاتا ہے. جب بھی کہیں بھی مختلف اور بظاہر بالکل متضاد سیاسی خیالات رکھنے والے لوگ ایک میز پر بیٹھیں گے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، چاہے وہ کسی دفتر کی کینٹین ہو، کسی محلے کا تھڑا ہو یا گھر کا ڈرائنگ روم ہو، تو یہ بات 100% یقینی اور فطری ہے کہ ان کے الفاظ آپس میں ٹکرائیں گے. ان کے خیالات اور دلائل میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. بالکل فطری بات ہے. لیکن اس تمام تر ظاہری اختلاف اور دلائل کی اس جنگ کے باوجود ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی عزت اور ان کی نیت میں اس ملک کی محبت ہر حال میں مشترک ہونی چاہیے. الفاظ کا اختلاف دلوں کا اختلاف نہیں بننا چاہیے. اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے. ہم نے پوری گفتگو میں یہ تو طے کر لیا کہ ہمیں مخالف کی بات سننی چاہیے اور احترام کرنا چاہیے. جی. لیکن اگر ہم اس سے ایک قدم مزید آگے بڑھیں اور ایک لمحے کے لیے یہ تسلیم کر لیں کہ ہر انسان کا سیاسی نظریہ محض اس کے ذاتی تجربات، اس کی زندگی کی مخصوص مشکلات اور اس تک پہنچنے والی معلومات کی ہی ایک پیداوار ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ جس مخالف نقطۂ نظر کو ہم بغیر سنے محض غصے اور تعصب کی بنیاد پر مسترد کر رہے ہیں، دراصل اسی نقطۂ نظر کے اندر ہمارے ان بڑے اور پیچیدہ قومی مسائل کا وہ حل چھپا ہو جس کی تلاش میں ہم سب خوار ہو رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی ممکن نہیں کہ ہمارے شدید ترین سیاسی مخالفین جنہیں ہم غلط سمجھ رہے ہوں، دراصل تصویر کا وہ رخ دیکھ رہے ہوں جو ہماری نظروں سے ہماری اپنی سیاسی محبتوں کے باعث مکمل طور پر اوجھل ہو چکا ہو؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں روزمرہ کی بحثوں سے نکال کر ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اور سننے والوں کے لیے اسی گہرے فکر انگیز اور خود احتسابی کے سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا کہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بھی اتنے ہی ضروری ہے جتنا اپنا رخ دکھانا.